کی مشکلات میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہم سیدھے رخ کریں گے پاکستان کا, جہاں سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی کامران ساقی صاحب جڑے. کامران صاحب, بہت بہت استقبال ہمارے پروگرام میں. پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی مشکلات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا کچھ امید کی کرن ہے عمران خان کو یا سب ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیے, ابھی تو میں نے جیسے پہلے تقریباً 1 ماہ سے تجزیہ کر رہا ہوں کہ 95% چانسز یہی ہیں جو میرے مطابق جو مجھے لگ رہا ہے, آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کہ عمران خان کو گھر جانا ہوگا. ان کے پاس جو وزیر اعظم کی سیٹ ہے وہ انہیں چھوڑنی پڑے گی. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو اراکین جو اتحادی بھی ہیں حکومت کے ساتھ, وہ بھی آج 4 بجے پاکستانی وقت کے مطابق پریس کانفرنس کریں گے. ان سے بھی امید ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, کیونکہ اصل میں یہاں جنگ جو ہے وہ کوئی عوام کی نہیں, پٹرول مہنگائی اور چیزوں کی نہیں ہے, بلکہ اقتدار کی ہے. لیکن تاہم معاوضوں کا بھی جو ہے وہ چانس ہمیشہ سے ہی پاکستان کی سیاست میں رہتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت, اسے بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی اگر کوئی بڑی سیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو آفر ہو جاتی ہے, جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف, پرویز الہی, چودھری شجاعت اور ان کی پارٹی جو ہے جو صدر مشرف کے دور میں حکمرانی میں رہی, انہیں جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ کی آفر ہوئی تو انہوں نے فوری جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا. ہم اس سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری جماعتوں کی طرح جو متحدہ اپوزیشن ہے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے تھے, اور انہوں نے بھی انہیں احساس دلوایا تھا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ دیں گے. لیکن عین وقت کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, اور جیسے معاوضہ ہی سمجھ لیجیے کہ وہ انہیں امید بھی تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور عمران خان کی حکومت بھی بن جائے گی. لیکن رات سے جو ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح سے ان کے مطالبات حکومت پورے کرنے میں ناکام رہی ہے, تو پھر ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ آج 4 بجے پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہونے. کامران صاحب, ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بڑے زور شور سے عمران خان آئے تھے اقتدار میں, اور اس کے بعد انہوں نے سربراہی بھی ٹھیک ٹھاک کی. غلطی آپ کہاں مانتے ہیں, عمران خان کو کہاں سے چوک ہو رہی ہے کہ ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے؟ اصل میں انہوں نے جو وعدے کیے تھے, کیونکہ ان کا سیاست میں اس طرح سے تجربہ نہیں تھا, اقتدار میں ان کی پارٹی رہی نہیں تھی, وہ ان کے بہت برعکس انہوں نے کام کیا. ہر معاملے پہ یو ٹرن کیا. ایک بیان آئی ایم ایف کے حوالے سے لے لیجیے, انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کرنا بہتر جانوں گا اس سے پہلے کہ مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے. ایسے بہت سارے خواب اور چیزیں کہ 100 دن کے اندر ملک کی تقدیر بن جائے گی, میں نیا پاکستان بناؤں گا, یہاں جوڈیشری اور عدالتوں کے حوالے سے اصلاحات ہوں گی, عام آدمی کو گھر ملے گا, 5 کروڑ نوکریاں ملیں گی, 1 کروڑ یہ ہو جائے گا. وہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے آزمایا تو ضرور, انہیں ووٹ تو ضرور دیا, انہیں ملا بھی, وہ اقتدار میں بھی آئے, لیکن وہ شاید اس ٹیم کا جو ان کے پاس, وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس پروفیشنلز کی ٹیم ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ شاید نظر نہیں آئی. انہوں نے بھی وہی غلطی کی کہ کاف لیگ, نون لیگ, فلاں لیگ, ان سے پیپل پارٹی, ان سے جو ٹوٹے ہوئے ناراض اراکین یا پارٹیاں بدلنے والے اور بار بار اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو ہی انہوں نے اپنی وزارتیں دی اور انہی کے کہنے پہ چلے. تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو وہ سابقہ اتوار میں کرتے آئے تھے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہاں پہ ٹیم لیڈر جو ہے وہ کپتان, شاید کرکٹ میں تو بہت ماہر تھا اور پاکستان کے لیے بڑے اچھی اس کی خدمات ہے, انہوں نے یاد بھی رکھا جائے گا, خاص طور پر ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے ناکام رہا. بالکل. ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ ایک ایسے وقت میں عمران خان اقتدار سے بے دخل ہو رہے ہیں جب ملک خسارے میں ہے, بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو اپوزیشن کے لیے جب اقتدار میں آئے گی تو کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیے, ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ سسٹینیبل اس طرح سے حکومت جو ہے وہ جو بھی بنے گی وہ نہیں ہوگی, لیکن تاہم اس سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سیاست کو کافی نقصان ہوگا, اور آئندہ الیکشنز کے اندر ان کے جو سیٹس ہیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی. جیسے کہ اچانک اقتدار میں آنے والی پی ایم ایل این کیو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, کاف لیگ جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ, ان کا بعد میں ہم نے وجود بہت کم دیکھا, اور کوئی 4, 5, 8, 10 نشستوں تک ہی وہ ہمیشہ رہے. ایسا ہی کچھ حال ان کا دیکھتا ہوں. تاہم اگر کوئی بڑا معاوضہ ہو جاتا ہے اور وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے, تو پھر اگلے الیکشن میں بھی آپ کو پی ٹی آئی بڑی اکثریت میں نظر آئے. چلیے, بہت بہت شکریہ کامران صاحب ہمارے ساتھ جڑے.